وألق عصاك. یہ بات ہے اس آنکھ کی جو تباہی کی نہیں ہدایت کی نشانی تھی۔ یہ بات ہے اس چراغے کی جو راستہ بھٹک گیا تھا پر اسے منزل مل گئی۔ وادی طور کی وہ رات جہاں مٹی نے نہیں بلکہ ایک درخت نے بات کی تھی۔ لوگ کہتے ہیں یہ صرف پرانی کہانیاں ہیں، لیکن نہیں، یہ اس خدا کا وعدہ ہے جو ناممکن کو ممکن بناتا ہے۔ سورہ النمل وہ سورت جو بتاتی ہے کہ جب دشمن چاروں طرف ہو اور راستہ نہ مل رہا ہو تو امید کی کرن کہاں سے پھوٹتی ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں صرف واقعہ نہیں سنیں گے بلکہ اس معجزے کو محسوس بھی کریں گے۔ سورہ النمل مکہ کے اس دور میں نازل ہوئی جب مسلمانوں پر ظلم کی انتہا ہو چکی تھی۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس وقت اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ نازل کیا تاکہ مومنین کو تسلی ملے کہ تم اکیلے نہیں ہو۔ تم سے پہلے بڑے بڑے فرعون مٹی میں ملا دیے گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ میڈیان سے مصر جا رہے تھے۔ رات کا وقت تھا، راستہ انجان تھا اور سخت سردی تھی۔ انہیں آگ کی ضرورت تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ آگ ایک ہرے بھرے درخت پر لگی ہے، لیکن درخت جل نہیں رہا۔ تب ایک آواز آئی، اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں۔ سوچیے وہ منظر کیسا ہوگا، ایک انسان اور خدا کا کلام۔ اللہ نے فرمایا، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا، یہ میری لاٹھی ہے، اس پر سہارا لیتا ہوں، بکریاں چراتا ہوں۔ جیسے ہی موسیٰ نے لاٹھی پھینکی، وہ ایک خوفناک اژدہا بن گئی۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر کر پیچھے مڑے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ نے لاٹھی کو سام کیوں بنایا؟ کیوں سورۃ النمل میں اس کا ذکر ہے؟ قرآن کے ایک مشہور مفسر فرماتے ہیں کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں بھیجنے سے پہلے ان کا ڈر نکالنا چاہتے تھے۔ اگر وہ اپنی لاٹھی سے ڈرنا چھوڑ دیں گے تو وہ فرعون سے بھی ڈرنا چھوڑ دیں گے۔ اللہ نے فرمایا، اپنے ہاتھ اپنی جیب میں ڈالو۔ جب نکالا تو وہ سورج کی طرح چمک رہا تھا۔ یہ دو معجزے اس لیے دیے گئے کیونکہ فرعون کو اپنی طاقت پر گھمنڈ تھا۔ اللہ نے دکھا دیا کہ تمہاری حکومت ایک چراغے کی لاٹھی کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اس آیت میں ہمیں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کے ذریعے حضرت موسیٰ کو اشارہ کیا کہ آنے والے وقتوں میں تمہیں اسی طرح کی روشنی دکھائی جائے گی جب تمہاری قوم کو کامیابی ملے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل تھی اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت عطا کی قوم عمالقہ کے اوپر۔ قوم عمالقہ کون تھی؟ قوم عمالقہ عرب کی ایک پرانی قوم تھی جسے عرب بائدہ، جو کہ عرب اب ختم ہو گئے ہیں، کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے املک کی اولاد تھے۔ یہ لوگ انتہائی دراز قد، مضبوط اور جنگجو تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت کے عام لوگوں کے مقابلے میں ان کا قد و کاٹ بہت زیادہ تھا۔ ان کی حکومت فلسطین، جارڈن اور مصر، ایجپٹ کے بعض علاقوں پر تھی۔ ان کا دبدبہ اتنا تھا کہ بڑے بڑے بادشاہ ان سے ڈرتے تھے۔ یہ لوگ بہت زیادہ سرکش اور ظالم تھے۔
اور دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل تھی۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے۔ مصر میں فرعون نے انہیں غلام بنا رکھا تھا، جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں نکال کر لے گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے اور سمندر پار کیا تو اللہ نے انہیں حکم دیا کہ ارض مقدس فلسطین میں داخل ہو جاؤ۔ اس وقت وہاں قوم عمالقہ کی حکومت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ چلو اس شہر فلسطین میں داخل ہو جاؤ، اللہ نے یہ تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ لیکن بنی اسرائیل قوم عمالقہ سے ڈر گئی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، وہاں تو بڑے زبردست اور طاقتور لوگ رہتے ہیں، جب تک وہ وہاں سے نکل نہیں جاتے ہم وہاں ہرگز داخل نہیں ہوں گے۔ ان کی بزدلی یہاں تک بڑھ گئی کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا، آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ بنی اسرائیل کی بزدلی اور نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے ان پر 40 سال تک فلسطین میں داخل ہونا حرام کر دیا۔ وہ 40 سال تک ایک ریگستان میدان تہ میں بھٹکتے رہے۔ اس دوران پرانی نسل ختم ہوئی اور نئی بہادر نسل پیدا ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے جانشین حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل نے جہاد کیا اور قوم عمالقہ کو سخت شکست دی۔ ان کی حکومت ختم کر دی گئی۔ بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جب جالوت جو عمالقہ کا ایک بڑا سردار تھا مارا گیا تو اس قوم کا نام و نشان مٹی میں مل گیا۔ ان کی سرکشی اور ظلم کی وجہ سے اللہ نے انہیں مکمل طور پر نیست و نابود کر دیا۔ سورۃ نمل کی یہ آیات صرف ایک کہانی نہیں، یہ میسج ہے ہر اس شخص کے لیے جو مشکل میں ہے۔ اگر اللہ ایک لاٹھی کو سانپ بنا سکتا ہے تو کیا وہ آپ کی مشکلات کو آسانی میں نہیں بدل سکتا؟ ہم اکثر قرآن کو صرف برکت کے لیے پڑھتے ہیں، سمجھنے کے لیے نہیں۔ میری کوشش ہے کہ میں قرآن کی ہر صورت کو اس طرح آسان انداز میں آپ تک پہنچاؤں۔